اپنی تمام ضروریات سے فارغ ہو کر قرآن کریم کی نسبت پر منعقد ہونے والے اس سالانہ اجلاس عام میں شرکت کو اپنا فرض اولین سمجھیں اور اپنے ان بزرگان دین کی زیارت کا شرف حاصل کریں کہ جن کی زیارت کرنے کے لیے، جن سے ملاقات کرنے کے لیے بڑی کوششیں کرنی پڑتی ہیں۔ میرے دوستو، یہ وہی علماء کرام ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا کہ اگر ان علماء کرام کا گزر ایسے قبرستان سے ہو جائے جس قبرستان کے مردوں کو عذاب ہو رہا ہو، اللہ رب العزت اپنے ان پاکیزہ بندوں کی برکت سے ان کے عذاب میں تخفیف فرما دیتے ہیں۔ جب ان علماء کرام کا فیض مردوں کو پہنچتا ہے، زندوں کو بدرجہ اولا ہوگا، یقیناً اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں گی۔ اس لیے میرے دوستو، بہت سے لوگ اپنے ذہنوں کے اندر، اپنے دل و دماغ کے اندر یہ بات بٹھا کر گھوم رہے ہوں گے، ہم وہاں جا کر کیا کریں گے؟ آواز ہمارے کانوں کے پردے تک ٹکرا رہی ہے، ہاں ہاں آواز کانوں تک پہنچ رہی ہے۔ میرے دوستو، آپ ٹیپ ریکارڈ میں، آپ یوٹیوب پر، آپ موبائل میں گھر بیٹھ کر ان علماء کرام کی تقاریریں کل بھی سن سکتے ہیں، پرسوں بھی سن سکتے ہیں، اگلے ہفتے سن سکتے ہیں، لیکن علماء کرام کے سامنے بیٹھ کر ان کی زیارت کرنے کا جو ثواب ہے اس سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ اور اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر ملا نگراج پور کے لوگوں اور اطراف سے آئے ہوئے لوگوں، آپ کے کانوں تک پہنچا دینا چاہتا ہوں، کل قیامت کے دن اگر میرے رب نے، میرے مالک نے ان علماء کرام سے فرما دیا، اے میرے شب بیدار تہجد گزار بندو، جاؤ میں تم کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے، درس و تدریس میں مشغول ہونے، وعظ و تذکیر کرنے کی برکت سے اختیار دیتا ہوں، جس کو تم پہچانتے ہو اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ اگر ایسے نازک وقت میں ان علماء کرام نے ہم کو پہچاننے سے انکار کر دیا تو ہماری مغفرت ہوتے ہوتے رہ جائے گی۔ اس لیے میرے دوستو، آپ جلد سے جلد علماء کرام کی محبت میں تشریف لے آئیں۔ آئیے حضرات سامعین، یہ بات بخوبی معلوم ہے، اقوام عالم کا دائمی دستور رہا ہے، جب بھی کوئی دینی، سیاسی یا اصلاحی کانفرنس منعقد کرتے ہیں یا سبھا آیوجت کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی مذہبی کتابوں سے چند ٹکڑے یا اپنے دھارمک گرنتھوں سے یا چند اشلوک سے شروع یا پرارمب کرتے ہیں، اور نشست کی پہلی کڑی کو اس مقدس کتاب کی چند آیات یا چند اشلوک سے شروعات یا افتتاح کو متبرک مانتے ہیں، جو کہ ان کے عقیدے کے مطابق سب سے مقدس اور پوتر ہو۔ میرے دوستو، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم مسلمانوں کے نزدیک قرآن مجید ہی ایسی کتاب ہے جو سب سے مقدس اور پوتر ہے۔ لیکن اس سے قبل کہ میں تلاوت کے لیے آواز دوں، جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ تشریف رکھے کرسیوں پر، بچے کرسیاں چھوڑ دے تو بہتر رہے گا۔ ہمارے جو مہمانان نظام، لیکن یہاں کے اساتذہ اگر نظر آ رہے ہوں تو آپ جو ہے بچوں سے کرسیاں چھڑوائیں، جو ہمارے مہمان سامنے کھڑے ان کو کرسیاں دلوائیں۔ بہت سارے ہمارے احباب مدرسے کے بچے آگے آ کر کے بیٹھ جائیں، یہاں اچھا رہے گا۔ مدرسے کے بچے کرسیاں چھوڑ دیں، ہمارے مہمان جو باہر سے تشریف لائے ہیں ان کے لیے کرسیاں ہیں، کرسیاں چھوڑ دیں بچے، جو ہمارے مہمان کھڑے ہیں ان کو کرسیاں مل جائے تو بہتر رہے گا۔ اور آپ کو بتاتا چلوں، حضرت مولانا حسین احمد مدنی الحمدللہ ہمارے ملک ہندوستان کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے جو صف اول میں نظر آئے، مدنی خاندان سے تعلق رکھنے والے اور ان کے پوتے مولانا حسین احمد مدنی کے پوتے مولانا ارشد مدنی، الحمدللہ آپ بخوبی واقف ہیں حضرت کی شخصیت سے، ان کے بیٹے، ان کے صاحبزادے حضرت مولانا حبیب اللہ مدنی، ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ بہت جلد آپ کے اسٹیج پر تشریف فرما ہوں گے، بہت جلد آپ ان کے قیمتی خطاب سے مستفیض ہوں گے۔ یہ لائٹیں جو لگی
عوام نظر نہیں آ رہی اس میں. باپ تشریف رکھے بھائی. جو بچے اگر بیٹھے ہوں کرسیوں پر, بچے کرسیاں چھوڑ دیں. بچے تو نہیں بیٹھے کرسی پر, پتہ ہی نہیں چل رہا کچھ. چشمہ لگانے کے باوجود بھی نظر نہیں آ رہا ہے معاملہ, کیونکہ لائٹ گڑبڑ کر رہی. آئیے حضرات سامعین تلاوت کلام اللہ. تھوڑی سی آواز کھینچ رہا ہے, تھوڑی سی ہلکی سی آواز بڑھا, تھوڑی سی اب بڑھا دو, ان کو تو رہنے دو, آواز بڑھا, تھوڑی سی کھینچ رہا ہے, اچھے سے رکھیں, 1-2 منٹ کے لیے رہے گا بس. ماشاءاللہ. آئیے حضرات سامعین, اب میں ہاں یہاں چھوڑ دیں, اچھا ہے ماشاءاللہ. اب میں ایک نعرہ لگاتا ہوں, ایک کو کم کر دیں. اب میں ایک نعرہ لگاتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ تلاوت کلام اللہ کے لیے آواز دوں گا. نعرہ تکبیر. جس کا ایک ہاتھ سلامت ہے, ایک ہاتھ اٹھا کر, دونوں ہاتھ سلامت ہے, دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرے کا جواب دیں گے, نعرے کا جواب دیں گے. نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد بولیے. تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد بولیے گا. تاجدار ختم نبوت. آج اس محفل کے الحمدللہ مجھے بھی ہمارے استاد محترم مفتی عطا الرحمن صاحب نے خوشخبری دی. مولانا حبیب اللہ مدنی آپ کے دیار میں پہنچ چکے ہیں. میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے 1 منٹ کا ضرور وقت لوں گا. میں ایک مرتبہ اور یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں, کیونکہ مجھے فرمائشیں بہت زیادہ ہے. یہ بات بتاتا چلوں کہ اس محفل میں آج اس نبی کا تذکرہ ہوگا جس کے بارے میں پہلے چل جاتا ہے, چھوڑ دو, جس کے بارے میں ڈاکٹر وید پرکاش نے اپنی کتاب میں یوں کہا تھا کہ داودا شیام شکل پکششیا مادھوے ماسیا مادھوا جاتے ددرشتو پترم پترو ہشت مانسو لنگڑ چھیدی شکاہنا شمشرو دھاری سدوشکا اچلا پی سرو بھکشی بھوشیتی جنونم ونا کولنچ پشوشتے شام بھکشیا متامم مسلینے وسنسکارا کشیریو بھوشیتی تسمان مسلونتو ہی جاتی دھرندو شکا. اے لوگو, محبت اور پریم کے ساتھ سنو, ایک ایسا مہا پروش آئے گا جس کا نام نرا شمس یعنی محمد ہوگا. مرستھل نواسینم, وہ مکہ کی دھرتی پہ جنم لے گا. بھاؤنے وشنو یس, پیتا کا نام عبداللہ اور ماتا کا نام سمتی یعنی آمنہ ہوگا. جس وقت وہ پیدا ہوگا, لنگڑ چھیدی شکاہنا شمشرو دھاری سدوشکا اچلا پی سرو بخشی بھوشیتی جنونم, اس کے آنے سے لوگوں میں خوشیاں بٹیں گی. اور آپ نے سنا ہوگا جس وقت میرے آقا اس دنیا کے اندر تشریف لائے, حضرت آمنہ دیکھ کر مسکراتی ہے اور کہتی ہے کہ اتنا حسین بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا. حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ اتنا حسین بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا. ارے یہ بات تو ہر ماں کہتی ہے. میرا خیال تو یہ ہے, میرا گمان تو یہ ہے, اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے معلوم کرتے وہ بھی یہ کہتے, اے آمنہ, اے حلیمہ, اے عبد المطلب, تم نے کیا دیکھا ہے مجھ سے معلوم کرو. میں نے حضرت آدم کو دیکھا, حضرت آدم کی خلت کو دیکھا, میں نے حضرت نوح کو دیکھا, حضرت نوح کی تبلیغ کو دیکھا, میں نے حضرت ابراہیم کو دیکھا, حضرت ابراہیم کی توحید کو دیکھا, میں نے حضرت اسماعیل کو دیکھا, حضرت اسماعیل کے جذبہ ایثار کو دیکھا, میں نے حضرت اسحاق کو دیکھا, حضرت اسحاق کی رضا کو دیکھا, میں نے حضرت یعقوب کو دیکھا, حضرت یعقوب کی تسلیم و رضا کو دیکھا, میں نے حضرت یوسف کو دیکھا, حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا, میں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا, حضرت موسیٰ کے جلال کو دیکھا, میں نے حضرت ہارون کو دیکھا, حضرت ہارون کے جمال کو دیکھا, میں نے حضرت ایوب کو دیکھا, حضرت ایوب کے صبر کو دیکھا, میں نے حضرت یوشع کو دیکھا, حضرت یوشع کے جہاد کو دیکھا, میں نے حضرت یونس کو دیکھا, حضرت یونس کی اطاعت کو دیکھا, میں نے حضرت دانیال کو دیکھا, حضرت دانیال کی محبت کو دیکھا, میں نے حضرت لوط کو دیکھا, حضرت لوط کی حکمت کو دیکھا, میں نے حضرت شیش کو دیکھا, حضرت شیش کی معرفت کو دیکھا, میں نے حضرت الیاس کو دیکھا, حضرت الیاس کے وقار کو دیکھا, میں نے حضرت داؤد کو دیکھا, حضرت داؤد کی آواز کو دیکھا, میں نے حضرت یحییٰ کو دیکھا, حضرت یحییٰ کی پاک دامنی کو دیکھا, میں نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا, حضرت عیسیٰ کو زیادہ تقوی کو دیکھا. بات بہت لمبی ہے, میں نے بہت کچھ دیکھا لیکن محمد سے حسین بچہ آج تک نہیں دیکھا. پھر میں کیوں نہ کہوں, یہ بہت لمبا موضوع ہے کہ ساری دنیا کے
ساری دنیا کے ملا نگراج پور والوں سنو، ساری دنیا کے سخنور بھی اکٹھا ہو کر نبی کی ایک سنت کی بھی توصیف نہیں کر سکتے۔ ارے آپ کا چہرہ انور تو بہت دور کی بات، آپ کی ایک جوتی مبارک کی بھی تعریف نہیں کر سکتے۔ آئیے حضرات سامعین، نعروں کی گونج میں اپنے مہمان قاری